السلام علیکم ویورز، میں ہوں مظہر۔ میرے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے باپ کی کوششوں، اس کی مشکلات اور احساس کے بارے میں۔ جوانی میں ہر انسان اپنے باپ کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جیسے کہ باپ کو مسائل، تکلیفوں یا ضرورتوں کا احساس ہی نہیں ہے۔ باپ نئے دور کے تقاضوں کو نہیں سمجھتا۔ کبھی کبھی تو ہم اپنے باپ کا موازنہ شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ اتنی محنت ہمارے باپ نے کی ہوتی، بچت کی ہوتی، کچھ بنایا ہوتا، تو آج ہم بھی فلاں کی طرح عالی شان گھر، بنگلے اور گاڑی میں گھوم رہے ہوتے۔ ہم اپنے باپ کے چھوٹے چھوٹے سوالوں کو انتہائی فضول سمجھتے ہیں، جیسے کہ باپ اپنے بیٹے کو فون کر کے پوچھتا ہے کہاں ہو، اتنی دیر کہاں لگا دی، کب گھر آؤ گے۔ یہ سب سوالات ہم سب کو فضول اور بے بنیاد لگتے ہیں، جیسے کہ سویٹر تو پہنا ہوا ہے، کچھ اور بھی پہن لو، سردی بہت زیادہ ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ اولڈ فیشن کی وجہ سے والد کو باہر کے ماحول کا اندازہ نہیں ہے۔ اکثر اولادیں اپنے باپ کو ایک ہی معیار پر پرکھتی ہیں: گاڑی، پلاٹ، بینک بیلنس، کاروبار، اور اپنی تمام تر ناکامیوں کو اپنے باپ کے کھاتے میں ڈال کر خود سرخرو ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا تو اچھے اسکول میں پڑھتے، اچھا کاروبار کرتے، اچھی جگہ رہائش میں رہتے۔ اس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے کہ اولاد کے لیے آئیڈیل بھی اس کا باپ ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ باتیں جوانی میں سمجھ نہیں آتی، یا ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے سامنے وقت کی ضرورتیں ہوتی ہیں، دنیا سے مقابلے کا بھوت سر پر سوار رہتا ہے۔ جلد سے جلد سب کچھ پانے کی خواہش میں ہم کچھ کھو بھی رہے ہوتے ہیں، جس کا احساس بہت دیر بعد ہوتا ہے۔ بہت سی اولادیں اپنی وقتی محرومیوں کا ذمہ دار اپنے باپ کو ٹھہرا کر خود بری الزمہ ہو جاتے ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے، اچھا ہو یا برا، اور اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ انسان پلک جھپکتے ہی ماضی کا حصہ بن جاتا ہے۔ جوانی، پڑھائی، نوکری، شادی، اولاد، اور پھر وہی سٹیج، وہی کردار جو نبھاتے ہوئے ہر لمحہ اپنے باپ کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے منڈلاتا دیکھتا ہے۔ اپنے باپ کی ہر سوچ، اپنے باپ کا احساس، فکر، پریشانی، شرمندگی اور اذیت کو اللہ پاک ہم پر کھول دیتا ہے۔ باپ کی کبھی کبھی بلا وجہ خاموشی، کبھی پرانے دوستوں کے ساتھ بلا وجہ کہہ لگانا، اچھے کپڑوں کو ناپسند کرنا اور پرانے کپڑوں کو فخر سے پہننا، کھانوں پر اپنی سادگی پر فخر، کبھی کبھی سر جھکائے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں خود کو مگن رکھنا، کبھی کبھی بغیر وجہ کے تھکاوٹ کے بہانے سے سر شام بتی بجھا کر لیٹ جانا، نظریں جھکاتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ سمجھ تو آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن بہت دیر بعد، جب ہم خود راتوں کو جاگ جاگ کر دوسرے شہروں میں گئے اپنی اولاد، اپنے بچوں پر آیت الکرسی کے دم اور دائرے پھونکتے ہیں،
جب ہم سردی میں وضو کرتے ہوئے اچانک سوچتے ہیں کہ پوچھ ہی لیں بیٹا آپ کے ہاں گرم پانی آتا ہے، جب قہر کی گرمی میں روم کولر کی ہوا بدن کو چھوتی ہے تو پہلا احساس جو دل و دماغ میں ہلچل مچاتا ہے کہ کہیں اولاد کو گرمی نہ لگ رہی ہو۔ جوان اولاد کے مستقبل اور شادیوں کی فکر ہزار تانے بانے جوڑتا باپ تھک ہار کر اللہ اور اس کی پاک کلام میں پناہ ڈھونڈتا ہے۔ تب یاد آتا ہے کہ ہمارا باپ بھی ایک ایک حرف، ایک ایک آیت پر رک رک کر ہماری سلامتی، خوشی اور بہتر مستقبل کی دعائیں کرتا ہوگا۔ ہر نماز کے بعد اٹھے کپ کپاتے ہاتھ اپنی دعاؤں کو بھول جاتے ہوں گے۔ ہماری طرح ہمارا باپ بھی ایک ایک بچے کو نمناک آنکھوں سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوگا۔ سر شام کبھی کبھی کمرے کی بتی بجھا کر اس فکر کی آگ میں جلتا ہوگا کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے بہت کم کیا۔ اولاد کو باپ بہت دیر سے یاد آتا ہے، اتنی دیر سے کہ ہم اسے چھونے، محسوس کرنے اور اس کی ہر تلخی، اذیت، فکر کا ازالہ کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک عجب احساس سے جو وقت کے ساتھ اپنی اصل شکل میں بھی ہمیں بے چین کر دیتا ہے، لیکن یہ حقیقت جن پر وقت سے پہلے عیاں ہو جاتی ہے وہی خوش قسمت اولادیں ہوتی ہیں۔ اولاد ہوتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ کا ہمیں چھونا، پیار کرنا، دل سے لگانا، یہ تو سب بچپن کی باتیں ہیں۔ باپ بن کر جب آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، پتہ نہیں باپ نے کتنی بار دل ہی دل میں ہمیں اپنے سینے سے لگانے کے لیے اپنے بازو کھولے ہوں گے، پیار کے لیے اس کے ہونٹ ترستے ہوں گے، اور ہماری بے باک جوانیوں نے اپنے باپ کو یہ موقع نہیں دیا۔ ہم جیسے درمیانے طبقے کے سفید پوش لوگوں کی ہر خوشی اپنی اولاد سے شروع ہو کر اپنی اولاد پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن کم ہی باپ ہوں گے جو یہ احساس اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو دلا سکتے ہیں۔ باپ اپنے اندر چھپا ہوا میٹھا میٹھا درد اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اولاد کے لیے بہت کچھ کر کے بھی کچھ نہ کر سکنے کی ایک دل میں خلش آخری وقت تک ایک باپ کو بے چین رکھتی ہے، اور یہ سب بہت شدت سے محسوس ہوتا ہے جب ہم خود باپ بنتے ہیں۔ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو باپ کے دل کا حال جیسے قدرت ہمارے دلوں میں مستقل ڈال دیتی ہے۔ اولاد اگر اپنے باپ کے دل میں اپنے لیے محبت کو کھلی آنکھوں سے وقت پر دیکھ لے تو شاید اسے یقین ہو جائے کہ دنیا میں باپ سے زیادہ اولاد کا کوئی دوست نہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔